نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا صدق اللہ العظیم۔ آج امت کے اندر ایک جھگڑا ہے، آج اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے، سب سے پہلے اس کا معنی واختار، اختیار کا مطلب ہوتا ہے، کا معنی ہوتا ہے چننا۔ جیسے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہم نے 70 رجلا 70 آدمیوں کو چنا۔ تو امت کے ایک طبقہ اس کا یہ خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ اب ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات دیے گئے ہیں، تو لیکن ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں مختار کل، یہ اس کی دلالت نہیں کرتے، یعنی جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کے الفاظ سے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اب امت کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس مختار کل کی جو الفاظ کی کمبینیشن ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ، حالانکہ وہ جس چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ سے وہ نفی ہو نہیں پاتی۔ مثلا ہم دیکھیں گے کہ اختیار کا معنی ہوتا ہے چننا یا چنا ہوا۔ جیسے ہم نے یہ دیکھی آیت نمبر، یہ ہمارے پاس ہے جی 155 نمبر آیت ہے، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 2 ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختار کل کے معنی کیا بنتے ہیں۔ مختار کل کا یہ معنی ہے کہ پوری کائنات سے چنا ہوا، اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ تو گویا اس حوالے سے اگر کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی پوری کائنات میں سے چنے ہوئی ہیں، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے انسانی قافلے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہی سبق تھا کہ یہ مختار کل کے جو الفاظ ہیں، یہ جو کمبینیشن ہے الفاظ کی مختار اور کل کی، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اصل میں اس کا استعمال اسی طرح ہوا تھا، لیکن دونوں طرف سے بات کو سمجھا نہیں گیا، جس کی وجہ سے امت کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہے، اس بات پر جھگڑا کیا جاتا ہے، اعتراضات ہیں، کئی فتوے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مختار کل کا مطلب کیا بنتا ہے، الفاظ کا معنی کیا بنتا ہے، تو ہمارا یہ جھگڑا حل ہو سکتا ہے۔ مختار کل کا مطلب جو بنتا ہے، اس آیت کی دلیل ہم پکڑتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اختیار کا مطلب ہوتا ہے چننا، اور مختار کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی مجاز، ہم کہتے ہیں مجاز، وہ اس کا بھی استعمال ہم غلط کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مجاز یافت مجاز ہے، حالانکہ وہاں پہ مجاز کہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہم ایک اور اعراب کی غلط، ہم کہتے ہیں ملزم، ملزم بات ٹھیک نہیں ہے، اصل اس کی جو اعراب ہیں وہ ہے ملزم ہے۔ تو اسی طرح مختار کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سے چنے ہوئی ہیں، تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ جو چھوٹا سا سبق تھا اس سے ہماری قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔